بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آصف الرحمن سنان۔ ہماری آج کے نشست کے مہمانان گرامی میں شامل ہیں جامعۃ الرشید کے استاذ الحدیث اور تخصص الافتاء کے نگران جناب مفتی اسد اللہ شہباز صاحب۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے معزز مہمان جناب مفتی عابد شاہ صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کے سینئر استاذ ہیں اور اس کے علاوہ دارالافتاء جامعۃ الرشید کے سینئر مفتیان کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے تیسرے مہمان جناب مفتی عمران مجید صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کے دارالافتاء میں بطور ایسوسیٹ مفتی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ طویل عرصے سے آپ کی فتوے کی خدمات ہیں۔ ملک کے مشہور تعلیمی ادارے IBA سے آپ نے MS اکنامکس بھی کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال جناب مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے کیا ہے نصر اللہ صدیقی صاحب نے۔ ان کا کہنا ہے کہ نوکرانی کو TB کا مرض ہے، کیا اسے اس ڈر کی وجہ سے نکالنا جائز ہوگا کہ اس کی بیماری کسی اور کو نہ لگ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں جو اصل بات پوچھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ خود یہ بیماری متعدی ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیارہ، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی بدفعلی لینی چاہیے۔ یہ امتی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن اصالتاً یہ بنایا ہے کہ آپ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کو سمجھو، بیماریاں ایک دوسرے کو لگ جانا یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصلاً تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں وساوس ہوتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس طرح سے بیماریاں متعدی ہو جاتی ہیں، اس لیے آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جو مجذوم ہوتے ہیں، جن سے جذام کی جو مرض ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ متعدی ہو جاتا ہے، اس بارے میں فرمایا کہ آپ اس سے دور رہیں جیسے کہ شیر سے آپ دور رہتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بیلنس کیا ہے، نہ ہی اتنا ڈرایا ہے کہ آدمی ہر وقت اس کی وجہ سے وساوس کا شکار ہو جائے اور ایک پریشانی میں مبتلا ہو جائے کہ مجھے بیماری لگ جائے گی، اور نہ ہی ایسا کیا ہے کہ اگر کسی کو تھوڑا بہت خدشہ ہے تو اس کو وہاں سے بیماری والی جگہ سے ہٹنا یا اس سے دور رہنا، اس سے بھی منع نہیں کیا آپ نے۔ تو لہذا اس میں اعتدال کی ضرورت ہے، اس کو بالکل اچھوت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ کسی کو بیماری لگ گئی ہے تو اس کو جیسے کہ ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ وہ کم نسل والے جو ہندو ہوتے ہیں اس کو بالکل اچھوت سمجھتے ہیں کہ اس کے قریب بھی نہیں جاتے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ بھی انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیماری لگا دی ہے تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اس کی بیماری کا علاج بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو خدشہ ہے اور ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ اس کی بیماری اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ آپ کو آپ کے بچوں کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ کے لیے یہ عذر معقول ہے، آپ اس کو اس کی وجہ سے اپنے کام سے ہٹا سکتے ہیں، لیکن اس سے مالی تعاون کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا اور پھر اس کے لیے روزی کا بندوبست بھی نہ رہے، اس کے ساتھ مالی تعاون مختلف طریقوں سے کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی بیماری کا علاج خود بھی کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسرے جو جاننے والے ہیں ان کے ذریعے سے بھی اس کی بیماری کا، کیونکہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہوتا ہو۔ TB کا عام علاج آج کل ہو رہا ہے، لہذا اس کے علاج کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ غریبوں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے سینکڑوں بیماریاں ہٹا دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ انڈیا سے محمد تسلیم اختر صاحب کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ولادت کے موقع پر بچوں کو دیکھنے کے لیے تحفہ یا ہدیہ لے کر جانا ضروری سمجھتے ہیں، تو کیا اس رواج کو بدعت کہا جائے گا؟ نیز کیا عقیقت کے دن بچے کے لیے تحفہ یا پیسے لے کر جا سکتے ہیں اور اس کو ہدیے میں کوئی تحفہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے؟ اور کون کون سے عزیز اور رشتہ دار ہیں جو یہ ہدیے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بدعت ہوتی ہے وہ کسی غیر دینی ایسی بات جو کہ دین میں شامل نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے کہ ولادت کے موقع پر کسی کو ہدیہ دینا یا تحفہ دینا، اس کو بدعت کا حکم تو نہیں لگا سکتے، البتہ یہ رسم ہے، ایک غیر ضروری رسم ہے جس کی شریعت نے کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے،
البتہ بعض مرتبہ اس کے اندر بہت سے مفاسد بھی آ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ترک کرنا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ تو اس نیت سے ہدیہ دیتے ہیں کہ آج میں اس کے بچے کو دے دوں گا تو کل یہ بھی میرے بچے کو دے دا، اور عین ممکن ہے کہ اس سے بڑھا کر دے، اور اس کی دل کے اندر بسا اوقات نیت بھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل میں نیت نہیں ہوتی، ویسے ہی آدمی دیتا ہے۔ تو اگر کسی لالچ کے بغیر کوئی ہدیہ دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن لالچ کے ساتھ ہدیہ دینا یہ تو بالکل ناجائز چیز ہے، خصوصاً جب واپس لینے کی نیت بھی ہو اور یہ تعارف بھی ہو، عرف بھی یہی ہو کہ جو آدمی دیتا ہے اس کو بڑھا کر دیا جاتا ہے، تو یہ تقریباً سود کے زمرے میں آ جائے گا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ دوسرے مواقع پر، اس کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، تحاد و تحابو، آپ نے خود فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور لیکن اس میں ایک بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر کسی نے ایک بچے کے نام سے یا بچے کو ہی کوئی چیز ہدیہ کر دی ہے تو وہ بچے کی ملک بن جاتی ہو، جب بچے کی ملک بن جائے گی تو اب والدین کو اس کے اندر تصرف کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور بعض معاملات میں ہوتی بھی ہے لیکن عموماً والدین کو اس میں تصرف کی اجازت نہیں ہوتی ہے، پھر اس کا مسئلہ پیچیدہ بن جاتا ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی ہدیہ دیتا بھی ہے تو بچے کو نہ بلکہ والدین کی نیت کر کے دے کہ ہم ان کے والدین کو دیا ہے، تاکہ والدین اس کو اپنے طور پہ استعمال کر سکیں، اور اگر بچے ہی کو دیا ہے پھر والدین کے لیے ضروری ہوگا کہ بچے ہی کی ضروریات میں استعمال کرے، کہیں اور جگہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ تو اصل حکم اس کا یہ ہے کہ رسم ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ ہدیہ ایک دوسرے کو دینا، اس سے محبت بڑھتی ہے، لیکن واپس لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی دوسرا دے دے تو سبحان اللہ، نہیں دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی عابد شاہ صاحب سے محمد نصیر صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا رضاعی بھائی کی چھوٹی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ نکاح کرنے والے جو ہیں انہوں نے رضاعی بھائی کی والدہ کا دودھ پیا ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو رضاعی بھائی ہیں انہوں نے ان کی والدہ کا دودھ پیا ہو۔ تو اگر یہ دوسری صورت ہے کہ رضاعی بھائی نے ان کی والدہ کا دودھ پیا ہے تو ایسی صورت میں یہ ان کی چھوٹی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر پہلی صورت ہے کہ انہوں نے رضاعی بھائی کی والدہ کا دودھ پیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان کی والدہ کا دودھ پیا ہے تو ان کی والدہ کی جتنی اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن چکے ہیں، تو نہ صرف رضاعی بھائی ان کا بھائی ہے بلکہ ان کی چھوٹی بہن بھی ان کی رضاعی بہن ہے، تو ایسی صورت میں پھر نکاح جائز نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ رحیم یار خان سے نصر اللہ صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا مشرک کا ذبیحہ کھانا جائز ہے؟ جی جو اصل مشرک ہیں جیسے ہندو مت، سکھ اور اس طرح کے مجوسی مذاہب ہیں، شرکیہ مذاہب، تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے، چاہے ان کے عقائد کچھ بھی ہوں۔ جی یہ البتہ یہ وضاحت کر دوں کہ اہل کتاب واقعتاً اہل کتاب ہوں، یعنی کسی آسمانی مذہب پر وہ یقین رکھتے ہوں، جیسے آج کل پائے جاتے ہیں کہ وہ عملی طور پر بھی اور نظری طور پر بھی دہریہ ہوتے ہیں، جی بس آج کل خاص طور پہ نصارہ کا جو معاملہ ہے تو وہ اسی طرح کا ہے۔ جی۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی عمران مجید صاحب سے اکاڑا سے محمد رجب انجم صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذان کے وقت جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس وقت پورا درود شریف پڑھنا چاہیے یا صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عام طور پر یہ احادیث تو ہیں کہ جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آئے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے، بلکہ ایک دفعہ تو اس پر پڑھنا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے۔ لیکن جو اس خاص موقع پر جو روایات ملتی ہیں اس میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن، کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ پھر اس سے مزید ایک روایت میں اس کی مزید تفصیل آئی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر کلمے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب مؤذن یہ کہو تو پھر یہ کہو، تو اس میں جو اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں تو اس کے جواب میں بھی سننے والے کو جو الفاظ روایت میں آئے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے، وہاں پر درود شریف کی زیادتی کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تو اس لیے اگر روایت کو ہی لینا چاہیے اور روایت پر ہی عمل کرنا چاہیے، اور درود شریف کی جو الگ سے روایات ہیں
کہ اذان ختم ہونے پر درود شریف بھی پڑھا جائے اور پھر جو جواب ہے اور جو دعا ہے وہ دی جائے. تو یہ سنت کے مطابق یہ عمل ہو جائے گا اور یہی زیادہ بہتر ہے. البتہ جو اس موقع پر الگ سے درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، آگے جا کر آخر میں پڑھ کے دعا کرنی چاہیے. تو آخر میں جو درود شریف ہوگا وہ یہ اگر صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیا جائے تو کافی ہوگا، کیونکہ ویسے درود ابراہیمی افضل ہے اور وہی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جب وقت وہ سمجھ رہا ہے کہ جلدی مجھے پڑھنا ہے تو کوئی اور درود بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ملتان سے محمد شاہد صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر سجدہ تلاوت والی آیت فرض میں تلاوت کی جائے تو سجدہ واجب ہوگا یا چھوڑنے کی گنجائش ہے؟ دیکھیے، جب نماز کے اندر انہوں نے آیت سجدہ کی تلاوت کر لی تو سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، اور یہ سجدہ تلاوت اسی نماز میں ادا کرنا واجب ہے. اگر یہ نماز سے نکل گئے اور اب یہ اس کی قضا بھی نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ اس نماز کا سجدہ کسی اور نماز میں یہ ادا کر کے یہ سمجھیں کہ میں نے قضا کر لی ہے، بلکہ اب اس کا صرف ایک ہی حل ہوتا ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کریں گے، اور اس کا اور کوئی حل نہیں ہے کہ آپ نماز کے اندر اگر آیت سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو پھر اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ سجدہ ہی کیا جائے. بہت بہت شکریہ. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے کراچی سے بلال صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا سنت اور مستحب عمل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہوتا ہے یا صحابہ کرام اور تابعین سے بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اصل سنت کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ہے طریقہ، تو لیکن اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ایک خاص طریقہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے یا عمل ہوتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہوتی ہیں ان کے اوپر سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو وہ سنت سمجھی جاتی ہیں. لیکن بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ آپ میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو. تو کبھی کبھی خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی سنت کہہ دیا جاتا ہے. تو گویا کہ اطلاق جو ہے نا وہ اصالتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا ہے، اور لیکن کبھی کبھی خلفاء راشدین اور صحابہ کے طریقے کو بھی سنت کہہ دیا جاتا ہے. اس کے بعد والے لوگوں کے اوپر سنت کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کو سنت نہیں کہتے، ان دو کے اوپر اطلاق ہوتا ہے عموماً. کابل سے حمید اللہ صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا مسجد میں صرف نماز ہی ادا کی جا سکتی ہے یا مسجد میں فوتگی کا اعلان، گمشدگی کا اعلان، محلے کے مسائل سے متعلق کمیٹی وغیرہ امور بھی، اس طرح کے اعلانات، تو کیا یہ بھی جائز ہیں؟ دیکھیں، اصل تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا تھا، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ لا رد اللہ علیک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز واپس نہ لوٹا کر دے. وہ کہ ایک قسم کی بددعا اور ناپسندیدگی کا اظہار آپ نے فرمایا. تو لہذا مسجد کے اندر گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں کرنا چاہیے. لیکن فقہا نے اس کی پھر دو قسمیں کر دی ہیں. بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو مسجد کے باہر گم ہوئی ہیں اور یا مسجد کے باہر سے ملی ہیں، تو ان کا اعلان تو مسجد میں کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، البتہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ مسجد کے اندر ہی گم ہوئی ہے، رہ گئی تھی، یا مسجد کے اندر سے ملی ہے، تو اس کا اعلان مسجد میں کرنا جائز ہے. جو باہر سے ملی ہے ان کا اعلان باہر مسجد کے دروازے کے باہر کرنا چاہیے، اور جو اندر سے ملی ہے یا اندر ہی گم ہوئی ہے اس کا اعلان اندر کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے. باقی یہ کہ جنازے نماز وغیرہ کا مسئلہ، کہ جنازے نماز کا اعلان کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس کی اجازت ہے کہ جنازے نماز کا اعلان کیا جا سکتا ہے. فوتگی کا اعلان کے بارے میں بھی اگرچہ اختلاف ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ فوتگی کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے فوت ہونے کی جو خبر دی تھی وہ مسجد میں ہی دی تھی. تو لہذا فوتگی کا، صرف فوتگی کا اعلان، اس کی بھی اجازت دی ہے. اور جنازے کا اعلان کہ فلاں وقت نماز جنازہ ہوگی لہذا شریک ہو جائے، اس کا اعلان کی بھی اجازت دی ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی انہوں نے کہے ہیں کہ محلے کے بقیہ جو امور ہوتے ہیں اس کی مسجد کے اندر گنجائش نہیں ہے. ہاں، البتہ بعض حضرات نے یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ اگر مسجد کا اسپیکر یا مسجد کی مشینری، یہ دونوں چیزیں یہ مسجد کے اندر نہیں ہے، مسجد سے باہر کہیں رکھی ہوئی ہیں، اور لوگوں نے ان کو وقف ہی اسی کام کے لیے کیا ہے
کہ مسجد کی اذان بھی دیں اور محلے کے بقیہ کام بھی اس میں ہوتے رہیں، تو پھر اس کی گنجائش ہے، پھر کسی قسم کا اعلان کر سکتے ہیں جو محلے کی ضروریات ہوگی اس کے مطابق، وہ تو پھر گویا کہ مسجد میں اعلان نہ ہوا، مسجد سے باہر اعلان ہوا، اس کی اجازت ہے، اگرچہ مسجد کا اسپیکر اس میں استعمال ہو رہا۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی عابد شاہ صاحب سے سوال کیا ہے کراچی سے حیدر صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ میں کافی سالوں سے جب بھی گناہ کرتا ہوں تو قسم کھاتا ہوں کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، مگر پھر 1-2 ماہ بعد وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر قسم کھاتا ہوں، اس طرح بہت ساری قسمیں ٹوٹی ہیں جن کی صحیح تعداد بھی معلوم نہیں ہے، اب ان کا کفارہ کیا ہوگا؟ نیز کیا توبہ سے کفارہ معاف ہو جاتا ہے؟ جی یمین اور قسم کے بارے میں یہ اصول ہے، فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ تتعدد الکفارۃ بتعدد الیمین، یعنی جتنی قسمیں ہوں، قسمیں جب متعدد ہوں تو ان کا کفارہ بھی متعدد واجب ہوتا ہے۔ تو جیسے انہوں نے اپنی صورت لکھی ہے کہ انہوں نے متعدد مرتبہ قسم اٹھائی ہے اور پھر اس کو توڑا ہے، تو جتنی مرتبہ انہوں نے قسم اٹھا کر توڑی ہے اتنے ہی کفارے ان پر واجب ہیں، ایک کفارہ کافی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ان کے مسئلے کا اصل ایک جز کا جواب ہوا۔ دوسرے جز میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے صحیح تعداد یاد نہیں ہے، تو صحیح تعداد اگر یاد نہ ہو تو ان پر محتاط اندازہ کرنا ضروری ہے۔ محتاط اندازہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ یہ اندازہ کریں کہ میں نے کتنی مرتبہ اس طرح کیا ہوگا، تو پھر جو ان کا اندازہ ہو تو اس سے کچھ زیادہ تعداد یہ مقرر کر لیں اور اس کو اپنے پاس لکھ لیں، اور پھر ان سب قسموں کا کفارہ ادا کریں۔ کفارہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا، کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ وہ ایک مالی حق ہے اور ان کے ذمہ میں ہے، جب تک یہ اس کو ادا نہیں کریں گے تو اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو ادائیگی میں اگر ان کو قدرت نہیں ہے مالی کفارے کی، دونوں کفارے شریعت میں جائز ہیں، مال سے بھی کفارہ ادا کر سکتے ہیں، اگر مال کی قدرت نہ ہو تو پھر روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ مالی کفارہ کہ ہر قسم کے لیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑے پہنائیں، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر ہر قسم کے بدلے میں 3 روزے رکھنا وہ ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے ان پر لازم ہے کہ جتنی قسموں کا اندازہ ہو ان ہر قسم کا جس کو توڑا ہو اس کا کفارہ ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اکاڑا سے محمد رجب انجم صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ موبائل پر ہیلو کہنا یا کسی کو ویسے ہیلو کہہ کر بلانا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہیلو کا مطلب ہے جہنمی، اس کے بارے میں بھی فرما دیں کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ جی یہ تو ہمیں تحقیق نہیں ہے کہ ہیلو کا معنی جہنمی ہے یا نہیں ہے، البتہ یہ بہت معروف بات ہے کہ ہیلو انگریزی زبان میں ایک حرف ندا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور اس لیے اس معنی میں جب یہ معروف ہو چکا ہے تو چاہے اس کا یہ دوسرا معنی واقع میں ہو بھی لیکن اس کا استعمال جائز ہوگا، اس لیے کہ عرف عام میں جو معنی ہوتا ہے جس کے لیے لوگ کسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرنا جائز ہوتا ہے، تو جائز تو یہ ہے۔ لیکن خود یہ لفظ جو ہے انگریزی ڈکشنری میں نہیں ہے، آکسفورڈ کے مطابق 1827 سے پہلے اس کا کوئی استعمال نہیں ملتا ہے۔ جب ٹیلی فون ایجاد ہوا تو اس وقت اختلاف ہے کہ کس نے سب سے پہلے یہ استعمال کیا، لیکن اس وقت سے یہ لفظ آیا ہے ڈکشنری میں، تو اس کی حقیقت کچھ مشکوک سی ہے۔ تو مسلمانوں کو تو اسلام کی طرف سے ایک طریقہ بتایا گیا ہے ملاقات کا، چاہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے سے ملاقات ہو یا بالمشافہ ملاقات ہو، تو اسلام نے ہمیں السلام علیکم کہنے کی تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے، افشوا السلام کا حکم دیا ہے کہ اسلام کو پھیلاؤ، اور علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانو جس کو نہ پہچانو سب پہ سلام کرو۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ السلام علیکم کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کریں، ٹیلی فون پر بھی ٹیلی فون پر السلام علیکم کہیں، ملاقات ہو تو اس وقت السلام علیکم کہیں، رخصتی ہو تو وداع کے موقع پر سلام وداع بھی ہے، اس کے لیے بھی السلام علیکم کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہیلو وغیرہ دیگر جو کلمات لوگوں میں معروف ہو گئے ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک تو مطلب یہ ہوا کہ ویسے ہی یہ لفظ ہی بے معنی سا ہے، اس کا کچھ معنی ہی نہیں ہے، اور دوسری جانب بڑے پیارے معنی والے ہمارے پاس کلمات موجود ہیں، پھر اس کے پھیلانے کی ترغیب بھی ہے، مسنون بھی ہے، تو ہمیں اسی کو استعمال کرنا چاہیے۔ مفتی عمران مجید صاحب سے سوال کیا ہے عمان سے محمد صفدر صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران فلموں، ڈراموں اور اس قسم کے خیالات آئیں تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ خیالات آ رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ خود بخود خیالات آتے ہیں،
تو اس سے نماز تو فاسد نہیں ہوتی، البتہ اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو زبردستی نماز کے الفاظ کی طرف ایسے راغب کرنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ فلمیں ڈرامے دیکھنے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جو چیز دیکھی جاتی ہے خیال اسی کا ہی آتا ہے. اور ان کو ایک مشورہ یہ ہے، اگر ان کو اس پہ شک ہو تو یہ آزما کر بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے تفسیر کا مطالعہ کریں اور پھر نماز پڑھیں تو پھر تفسیر تو ذہن میں آئے گی، فلمیں ڈرامے نہیں آئیں گے. تو اس لیے پہلے اس کو چھوڑا جائے اور پھر نماز کے اندر بھی کوشش کی جائے، تو پھر اس کے بعد بھی اگر آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ معاف ہوں گے. جو صورتیں عام طور پہ نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ سیکھ لیں، پھر ان کی کچھ تفسیر بھی پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ پھر اسی کی طرف ذہن جائے گا. تو پھر ادھر ہی رہے گا. بہت بہت شکریہ. کینیڈا سے ام فوزان صاحبہ کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کی اتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں کہ یاد ہی نہیں ہے، کیا وہ ایسا کر سکتی ہے کہ کچھ نمازیں ان کی قضا کر لے اور باقیوں کا فدیہ دے دے، فدیہ کرنے کی وصیت کر دے؟ تو اگر وصیت کرے گا تو کیا وہ 1/3 میں سے وصیت ہوگی یا پورے مال میں سے قرض کی مانند شمار ہوگی؟ دیکھیے، پہلے تو یہ اصل میں سٹیپ وائز ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ نماز کو ادا کیا جائے، اس کے وقت پر ادا کیا جائے. لیکن اگر کسی کی نمازیں رہ چکی ہیں تو اب تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اب وہ ادا تو ہو نہیں سکتی، تو اب قضا کی باری آئے گی. تو قضا جب تک ممکن ہوگی وہ قضا ہی کی جائیں گی. اس میں یہ سوچنا کہ میں کچھ قضا کر لوں اور باقی کی وصیت کر لوں، یہ بالکل غلط ہے. تو پہلے یہ کیا جائے کہ جتنی نمازیں ہیں ان کا ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ ایک محتاط اندازہ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو خود اگر سوچیں کہ 1 نماز رہی ہے تو وہ کہیں گی واقعی بالکل 1 نماز تو نہیں رہی. 1000 رہی ہیں تو شاید وہ کہیں نہیں 1000 بھی نہیں رہی. تو اس طرح مڈل میں ایک عدد آ جائے گا کہ جس پہ ان کا گمان ہوگا کہ اتنی نمازیں تقریباً ہیں. اب ان کو ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کو قضا ان کو پڑھتی رہیں. تو وہ ایسا ہے کہ اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر روز جو نمازیں وہ ادا کریں تو اس کے ساتھ 1 نماز کو قضا بھی کرتی رہیں. تو اس طرح وہ نمازیں ہوتی رہیں گی. ہاں، اب اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ زندگی کے ختم ہونے تک یہ نہ پوری ہو پائیں، تو پھر ساتھ وصیت بھی کی جا سکتی ہے کہ میں ابھی یہ اپنی نمازیں اتنی، میری فلاں ڈیٹ کو اتنی نمازیں میرے ذمے میں باقی ہیں، میں انہیں کنٹینیوسلی قضا تو کر رہی ہوں لیکن شاید یہ پوری نہ ہو سکیں. تو اگر یہ خدا نخواستہ پوری نہ ہو تو میرے مرنے کے بعد جو میرا ترکہ ہے اس میں سے ان کا فدیہ ادا کیا جائے. تو اب یہ جو فدیہ ادا ہوگا اس کی حیثیت جو ایک صدقے والی ہوگی اور یہ صرف 1/3 تک نافذ ہوگا. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ قرض ہوگا یا قرض کے علاوہ اس کی حیثیت ہوگی، تو اس کی قرض کی حیثیت نہیں ہوگی کہ یہ 1/3 سے آگے بھی چلا جائے، بلکہ یہ صدقے کی اس کی حیثیت ہے. یہ 1/3 سے آگے نہیں جا سکتا. ہاں، اگر ورثہ میں بالغ ورثہ ہیں اور وہ اجازت دے دیں تو پھر ان کے حصے کی حد تک یہ 1/3 سے آگے بھی جا سکتا ہے. البتہ اگر نابالغ ہیں تو پھر یہ ان کی اجازت سے بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کی حیثیت قرض کی نہیں ہوگی، صدقے کی ہوگی، اور یہ ان کی جو ترکہ ہے اس میں 1/3 تک یہ نافذ بھی ہوگی. بہت بہت شکریہ. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے سوال کیا ہے ایک خاتون نے کہ اگر عورت نے ضبط تولید کے لیے آپریشن کروا لیا ہو، اب وہ اس پر بہت پچھتا رہی ہے، تو اس گناہ کا جو ہے وہ کفارہ کیا ہوگا؟ اس گناہ کا کوئی کفارہ نہیں ہے. ان کو پہلے سوچ سمجھ کر اقدام کرنا چاہیے تھا. اب ایک گناہ ہو چکا ہے تو اس کے اوپر صرف استغفار ہی کر سکتی ہیں. کثرت سے استغفار کریں، صدقے کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. فیضی احمد صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا میسج پر غصے میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، طلاق تو ویسے بھی غصے میں ہی ہوتی ہے، پیار میں کوئی دیتا نہیں ہے، تو غصے میں طلاق ہو جائے گی. اور میسیج میں اگر اس نے طلاق لکھی ہے، پھر اگرچہ اس نے نہ بھی بھیجی ہو تب بھی طلاق ہو جائے گی. فقط لکھ دینا اپنی طلاق کی نیت سے، اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے وہ الفاظ لکھ دے، اور پھر اگرچہ سینڈ نہ بھی ہوا ہو تب بھی اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. سعودی عرب سے محمد اسد غفار صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوح قرآنی کی کیا حیثیت ہے اور اس کو گھر میں لٹکانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، لوح قرآنی جو ہے وہ کہا جاتا ہے حروف مقطعات کو، اس کے اوپر لوگوں نے اس کا اطلاق کر دیا ہے. یعنی جو سورتوں کے شروع میں فواتح السور ہیں
الف لام میم ہے، عین سین قاف ہے اور نون ہے، قاف ہے، ان کے اوپر لوح قرآنی کا اطلاق لوگ کر دیتے ہیں۔ اس کی کوئی قرآن و سنت میں کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کو لے کر خاص کوئی ان کے فضائل وغیرہ بیان کرنا شروع کر دیں۔ البتہ بعض بزرگوں نے اپنے مجربات کے طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ یہ اگر کسی کے گھر میں لٹکے ہوئے ہوں گے تو وہاں آصف کا خطرہ نہیں ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، ایسی چیزیں انہوں نے اپنے مجربہ تجربے کے طور پر ذکر کی ہے۔ تو اس کی حیثیت محض ایک تجربے کی ہوگی، اس کو سنت مسنون کہنا یا اس کو لازم سمجھنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر اس سے لوگوں کے عقائد خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو ترک بھی کرنا چاہیے، اس کو ایسے نہیں لٹکانا چاہیے۔ البتہ اگر عقیدے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، محض اس وجہ سے کہ قرآن کے الفاظ ہیں وہ گھر میں لٹکے ہوئے ہیں اور کہیں آویزاں ہیں، لٹکے ہوئے نہیں کہنا چاہیے، آویزاں ہیں تو اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی، تو ایک تجربے کے طور پر کسی کا تجربہ ہو کسی بزرگ کا تو ٹھیک ہے، ایسے لٹکا سکتے ہیں، لیکن اس کو مسنون کہنا ٹھیک نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ افتخار احمد صاحب نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قضا نمازیں گھر میں ہی پڑھنی چاہیے یا مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، قضا نماز اگر ان کی نماز قضا ہو چکی ہے اور اب اس کو پتہ ہے کہ مسجد میں جاؤں گا، تو مثال کے طور پہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا تھا اور پتہ چلا کہ نماز جو ہے نا اس کی ہو چکی، جماعت نکل چکی ہے، تو تب بھی حکم یہ ہے کہ اب یہ مسجد میں جا کر نہیں پڑھے بلکہ کسی دوسری جگہ جا کے نماز پڑھے۔ لوگوں کے سامنے پڑھنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گویا کہ اقرار ہے اس بات کا کہ جماعت مجھ سے چھوٹ چکی ہے، جبکہ جماعت چھوڑنا یہ گناہ کی بات ہے، جماعت میں شریک ہونا واجب ہے، تو جماعت کے چھوڑنے کا اظہار کرنا ہے، گویا کہ اپنے ایک گناہ کا اظہار ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو قضا نماز ہے وہ تو اس سے بڑا گناہ ہے، تو لہذا اس کا بھی اصل طریقہ یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر یا کہیں چھپ کر پڑھنی چاہیے، یا ایسے انداز سے پڑھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ قضا پڑھ رہا ہے یا نوافل پڑھ رہا ہے، پھر تو مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر جیسے مثال کے طور پہ وطر قضا ہو چکے ہیں اس کے، اور وہ کسی اور وقت میں عشاء کے علاوہ کسی اور وقت میں وطر قضا کرنا چاہتا ہے، تو یہ جیسے رفع یدین کرے گا تیسری رکعت میں تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وطر پڑھ رہا ہے، تو اس سے ایک احساس ہوگا کہ یہ ایک نماز چھوڑ چکا ہے، تو اپنے گناہ کا اظہار ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے انداز سے پڑھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ نوافل پڑھ رہا ہے یا قضا پڑھ رہا ہے، پھر مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر لوگوں کو پتہ چلنے کا اندیشہ ہو تو پھر گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یا کہیں ایسی جگہ جہاں چھپ کر پڑھے وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی عابد شاہ صاحب سے سوال کیا ہے ثوابی سے عبداللہ صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ دکان کے مال تجارت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی، دکان کے اندر جتنا مال موجود ہو، زکوٰۃ واجب ہونے یا جس دن زکوٰۃ ادا کی جائے وہ ادائیگی کے دن کی جو اس کی قیمت فروخت ہے اس کا اعتبار ہوگا، یعنی اس قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا جس پر انہوں نے وہ مال خریدا ہے، بلکہ جس قیمت پر یہ وہ مال فروخت کریں گے اس قیمت کے حساب سے یہ کل مال کی قیمت لگائیں، اور جو قیمت لگے اس کا پھر 2.5% یہ ادا کر دیں، تو یہ طریقہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ملائیشیا سے محمد شیر صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ یا صدقہ فطر ادا کرنا انسان بھول جائے تو بعد میں ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بعد میں جب بھی ادا کرنا چاہیں، صدقہ فطر کا طریقہ ادا کرنے کا یہی ہے کہ جو شریعت نے مقدار بتائی ہے، مثلا گندم میں ادا کرنا چاہیں تو اس کی 2.25 کلو، اور اگر کسی اور جنس میں جو وغیرہ میں جو 1 سا ہے تو وہ 3.5 کلو، اس دن کی اس کی جو بھی قیمت ہو، 2.25 کلو گندم کی یا 3.5 کلو جو کی، جو بھی بازاری ریٹ کے مطابق قیمت ہو تو وہ قیمت صدقہ کر دے، اس طریقے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ جتنے سالوں کی رہتی ہے اتنے سالوں کی زکوٰۃ کا حساب کر کے جمع کرے اور اس کو ادا کرے، یعنی جب تک ادا نہیں کریں گے وہ ذمے میں ہی رہے گی، اس کو بعینی اسی حالت میں ادا کرنا ہوگا۔ جی بالکل، یہ ایک مالی حق ہے شریعت کا، اور یہ جب تک ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ذمے میں رہے گا، یہاں تک کہ اگر انتقال کا وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے تو اس وصیت بھی اس کی واجب ہے کہ میرے مال سے 1/3 کی حد تک اس کو ادا کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ بنو سے احسان خان صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر قرض ہے، کیا اس حالت میں میرے لیے قربانی کرنا ٹھیک ہے یا پہلے مجھے قرضہ ادا کرنا ہوگا؟ جی، قربانی میرے خیال میں انہوں نے قضا قربانی کا لکھا ہے، قربانی کو صدقہ کرنا،
کیا میں جانور کی قربانی صدقہ کر سکتا ہوں؟ جی جی، یہ الفاظ تو اب ہیں. ویسے تو قربانی کی جاتی ہے، صدقہ نہیں کی جاتی ہے، یعنی ذبح کی جاتی ہے. تو جو قرضہ ایک آدمی کے ذمہ میں اگر ہو، اگر وہ قرضہ اتنا زیادہ ہو کہ اس کو منہا کرنے کے بعد ان کے پاس اتنا نصاب نہیں بچتا ہو جس سے ان پر قربانی واجب ہو جائے، تو ایسی صورت میں تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی. جہاں تک اگر یہ دوسرا معنی ان کا مراد ہے کہ قربانی کے ایام میں یہ قربانی نہیں کر سکے تھے، قربانی واجب تھی اور قربانی کے صدقہ کرنے کی بات ہے، تو اگرچہ وہ ایک واجب صدقہ ہے لیکن اس واجب صدقے کا معاملہ جو ہے وہ حق اللہ کا معاملہ ہے، اور قرضے کا جو معاملہ ہے یہ حق العبد کا معاملہ ہے. شرعی لحاظ سے حق العبد کا معاملہ مقدم ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو پہلے قرضے ادا کرنے چاہیے اور اس کے بعد پھر وہ قربانی کو صدقہ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. مفتی عمران مجید صاحب سے سوال کیا ہے بدین سے محمد افضل ملاح صاحب نے. یہ کہتے ہیں کہ مسبوق اگر قعدہ اولا میں شریک ہو تو کیا وہ مکمل تشہد پڑھے گا؟ یعنی ایک آدمی دیر سے آیا اور دوسری رکعت میں شریک ہو رہا ہے تشہد میں، تو تشہد پورا پڑھ کے اٹھنا ہوگا یا اگر امام صاحب جلدی اٹھ جائیں تو ساتھ ہی وہ اٹھ جائے؟ دیکھیں یہ بہتر تو یہ ہے کہ تشہد پڑھے، یہ مکمل کرے اسے، لیکن اگر امام اس کے مکمل کرنے سے پہلے اٹھ جاتا ہے اور یہ بھی اٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. البتہ بہتر یہ ہے کہ تشہد مکمل کرے درود شریف سے پہلے تک. بہت شکریہ. سری نگر سے جاوید اقبال صاحب کا سوال ہے. وہ کہتا ہے کہ نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے کیا 10 بار پڑھنی چاہیے یا 33 بار؟ اس کے بارے میں بتا دیں. دیکھیے جو اس تسبیح فاطمی کے بارے میں جو صحیح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی، صحیح بخاری کی روایت میں یہ 33 مرتبہ بھی آیا ہے اور 33 اور 34 مرتبہ بھی آیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس میں 33 اور اللہ اکبر کے بارے میں 34 مرتبہ یہ آیا ہے. تو اس لیے صحیح حدیث کے مطابق تو ان کی تعداد 33 اور 34 مرتبہ ہی ہے. اب یہ 10 مرتبہ کی جو یہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ کسی جو حدیث کی متداول کتب ہیں ان میں یہ حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری. اب ہم اس کی مکمل طور پہ نفی بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کو کسی صحیح حدیث میں یہ ملتا ہے تو پھر تو یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی صحیح مستند حدیث نہیں ہے تو پھر جو صحیح کتب میں جو روایات آئی ہیں انہی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. دہلی سے فرمان نسیم صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی دہلی میں کاروبار کرتا ہے اور اس کا دہلی ہی میں رہنے کا ارادہ ہے، لیکن وہ ہر ہفتے گاؤں جاتا ہے اور اس کا گاؤں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو اب وہ دہلی میں مکمل نماز پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ دیکھیں اب یہاں پر مدار اس بات پر ہے کہ انہوں نے دہلی کو اپنا وطن اصلی بنا لیا یا نہیں، اور وطن اصلی بنانے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اہل و عیال کے ساتھ کسی جگہ پر مستقل رہائش اختیار کر لیتا ہے، اور اس طرح کر لیتا ہے کہ اس کا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ اب اہل و عیال کو لے کر کسی اور جگہ مستقل رہائش اختیار کرے گا. جب یہ ارادہ نہیں ہے اور یہاں پر اس نے مستقل رہائش اختیار کر لیا تو یہ اس کا وطن اصلی بن گیا. اب اگر دہلی کو انہوں نے وطن اصلی اس تعریف کے مطابق بنا لیا ہے تو پھر تو یہ دہلی میں چاہے 5 منٹ کے لیے بھی آئیں گے تو یہاں پر مکمل نماز ہی پڑھیں گے، یہ کبھی بھی یہاں قصر نہیں کریں گے. لیکن اگر انہوں نے اس کو وطن اصلی ابھی تک نہیں بنایا اور گاؤں کو یہ اپنا وطن اصلی سمجھتے ہیں اور یہاں پر اس کو انہوں نے وطن اقامت سمجھا ہوا ہے کہ یہاں کاروبار کے لیے آتے ہیں اور پھر وہاں چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا ایک دفعہ یہاں پر دہلی میں 15 دن کی نیت سے یہاں یہ رہ چکے ہیں یا نہیں. اگر یہ یہاں پر ایک دفعہ بھی 15 دن کی نیت سے 15 دن رہ چکے ہیں تو پھر اب جب بھی یہ یہاں آئیں گے تو یہ مکمل ہی نماز ادا کیا کریں گے. اور اگر انہوں نے ابھی تک ایک دفعہ بھی یہاں پر 15 دن کی نیت سے 15 دن قیام نہیں کیا تو پھر یہ یہاں پر جب بھی آئیں گے تو دیکھیں گے اگر 15 دن سے کم کی نیت ہے تو پھر یہ یہاں پر قصر ہی کریں گے. تو اصل مدار اس میں اس بات پر ہے کہ دہلی کو انہوں نے وطن اصلی بنا لیا ہے یا نہیں، اور اگر وطن اصلی نہیں بنایا تو پھر 15 دن کم از کم رہے ہیں یا نہیں، پھر اس حساب سے یہ فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ. مفتی شہباز صاحب سے سوال کیا ہے کشمیر سے خرم صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں اور وہاں سے مجھے ہر جمعہ کے 1000 روپے ملتے ہیں. کیا میرے لیے یہ پیسے لینا جائز ہے؟ نیز اگر میں کسی اور سے پڑھواؤں تب بھی میں وہ رقم لے سکتا ہوں؟
جی ہاں، اس کے لیے یہ پیسے لینا جائز ہے. خطاب اور واز کہنے کے، یہ مسائل بتانے کے آدمی اگر پیسے لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے. اور اسی طرح اگر دوسرے شخص کو یہ اپنی جگہ بھیج دیتا ہے اور انتظامیہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے کہ کسی سے بھی جمعہ پڑھا لے تو تب بھی یہ پیسے رقم لے سکتا ہے. پھر اس کی مرضی ہے، دوسرے شخص کو دے، زیادہ دے، کم دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کراچی سے اصغر علی صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ راستے میں ٹھیلے لگا کر کاروبار کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کیا اس طرح کا کاروبار حلال ہوگا؟ دیکھیں، کاروبار کے حلال اور حرام ہونے کا تعلق تو اس کاروبار کے ساتھ ہے. وہ کس چیز کے کاروبار کر رہے ہیں. بظاہر یہی ہے کہ ٹھیلے کبھی فروٹ کے لگائے، کبھی سبزی کے لگائے، کبھی مختلف اشیاء بیچنے کے لیے لگاتے ہیں، تو یہ کاروبار تو حلال ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی چیزیں وہ بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن ایک الگ مسئلہ ہے کہ راستے میں رکاوٹ بننا اور اس سے عوام الناس کو تکلیف ہونا یا خلاف قانون کوئی کام کرنا، اس کا گناہ الگ سے ہوگا. وہ الگ گناہ ہے اور کاروبار ایک الگ چیز ہے. تو لہذا اس گناہ کی وجہ سے ان کے منافع کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ اس کے کاروبار کو ہی ہم حرام قرار دے دیں. کاروبار ان کا ٹھیک ہے، اس سے آمدن بھی ان کی ٹھیک ہے. البتہ جو دوسرے لوگوں کو ایذا دینے کا کام کر رہے ہیں وہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. خلیل ہاشمی صاحب نے مفتی عابد شاہ صاحب سے سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں 15-16 سال کا تھا تو اس وقت میں اپنے چچا کی دکان سے چپکے سے کبھی 100 روپے کبھی 200 روپے اس طرح وہاں سے لے لیا کرتا تھا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ پیسے ان کے اپنے نہیں تھے بلکہ مزاربت کے تھے، کہ لوگوں نے دیے ہوئے تھے اور اس میں کاروبار کرتے تھے. کہتے ہیں مجھے اس پر پشیمانی ہوئی تو میں نے ان کی طرف سے اس کا اندازہ لگا کر کے اندازاً میں نے کتنی رقم وہاں سے لی ہوگی، اس طرح میں نے صدقہ کر دی. لیکن اب بھی کہتے ہیں کبھی دل پریشان ہوتا ہے. تو کیا اس طرح صدقہ کرنے سے میں اس سے بری ذمہ ہو گیا ہوں یا کوئی اور طریقہ ہوگا؟ جی، اس میں پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کسی مسلمان کا مال، کسی کا مال لیا ہو تو اس میں صدقہ کرنے کا حکم دوسرے نمبر پر ہے. اصل حکم یہ ہے کہ اس مالک کو وہ مال واپس کیا جائے. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ میں نے صدقہ کر دی تو یہ صدقہ کرنا ٹھیک نہیں ہوا. ان کے ذمہ میں شرعاً یہ لازم تھا کہ اگر وہ چچا کی رقم تھی تو انہی کو یہ واپس کرتے. باقی اگر یہ انہوں نے لکھا ہے کہ مضاربین کی رقم تھی، تو اگر مضاربین کی رقم تھی، ان میں مطلب یہ ہے کہ ارباب الاموال جو تھے جنہوں نے ان کے ساتھ مضاربت کا عقد کیا تھا اور پیسے ان کو دیے تھے، ان ساروں کا پھر اس میں اگر حق ہے تو ان ساروں کو یہ رقم واپس کرنا ضروری ہے. اگر وہ کوئی متعین لوگ ہیں اور ان کا پرسنٹیج بھی معلوم ہے مضاربت میں کس پرسنٹیج کے ساتھ وہ شریک تھے، تو اسی پرسنٹیج کے ساتھ رقم انہوں نے جو رقم دی ہے اس میں سے وہ ان میں سے ہر شخص کو پہنچانا ان کے ذمہ شرعاً ضروری ہے. اگر یہ کسی کو رقم نہ پہنچا سکیں تو اس کے بعد پھر شریعت کا یہ حکم ہوگا کہ یہ اس کو صدقہ کریں اور ثواب اس مالک کو بخش دیں. بہت بہت شکریہ. سعودیہ سے محمد رفیق صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں راستے یا کسی جگہ سے کوئی قیمتی چیز اگر ملتی ہے تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس جگہ سے ملے وہاں یا مسجد میں یا ہر ایسی جگہ جہاں اس کے مالک کے ملنے کی امید ہو، وہاں پر جس طریقے سے بھی ممکن ہو لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر کے یا تحریراً کوئی اعلان لگا کر اعلان کیا جائے اور اس کے مالک تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. اور اس طرح جب اس کے مالک سے تک پہنچنے سے نا امیدی ہو جائے، نہ پہنچ سکیں اس وقت تک، تو اس وقت اس کو صدقہ کر دیں. کسی ایسے شخص کو جو مستحق زکوٰۃ و صدقات واجبہ کا مستحق ہو اس کو دے دیں. تو یہ لقطہ اس کو کہا جاتا ہے اور اس سے متعلق یہ حکم. بہت شکریہ. انڈیا سے طلحہ خان صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد ناخن کاٹنے میں کوئی حرج ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ جی، مغرب کے بعد بھی ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک مشہور جو واقعہ ہے وہ ہارون الرشید بادشاہ نے ایک دفعہ امام یوسف سے یہ پوچھا تھا کہ انقصل اظافیر فی اللیل، رات میں ناخن کاٹنے کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا کہ ینبغی، اس کو کاٹا جا سکتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ مت دلیل، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو حضرت امام یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس پر دلیل ہے کہ الخیر لا یؤخر، کہ نیکی کا جو کام ہوتا ہے اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا ہے. تو جب رات میں آپ کو اس نیکی کا خیال آیا ہے تو اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اسی وقت ناخن کاٹ دینے چاہیے. بہت شکریہ.
کابل سے حمید اللہ صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا غسل میں 3 مرتبہ غرغرہ کرنا اور 3 مرتبہ ناک سے پانی کھینچ کر حلق تک پہنچانا ہے؟ انہوں نے کہا ہے لیکن مطلب ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا کیا یہ ضروری ہے اور روزے کی حالت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جی یہاں 2 حکم ہیں. ایک حکم فرض ہے اور غسل کا فرض ہے وہ، اور دوسرا مستحب ہے. جو غسل کا فرض ہے وہ تو صرف منہ میں پانی ڈالنا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے، جس کو ہم مزمزہ اور استنشاق کہتے ہیں. تو یہ تو ہر حال میں فرض ہے، چاہے روزہ ہو یا روزے کے علاوہ حالت ہو. جب تک یہ نہیں کریں گے تو غسل فرض جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا. لیکن دوسرا حکم جو مستحب ہے وہ ہے مزمزہ اور استنشاق میں مبالغہ کرنا، یعنی اس طریقے سے منہ اور ناک میں پانی ڈالنا کہ اچھی طرح مبالغہ ہو جائے، یعنی ناک میں پانی ڈال کے غرغرے کرنا اور منہ میں پانی ڈال کے غرغرے کرنا اور ناک میں پانی ڈال کے جو نرم ہڈی ہے اس تک پہنچانا. تو یہ مبالغہ جو ہے یہ روزے کے علاوہ اوقات کے لیے ہے، روزے کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے. اس سے روزہ مشکوک ہو جائے گا، اس سے اعتراض کرنا چاہیے. ناک میں پانی ڈالنے کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ تو یہ غلطی سے شاید کہہ دیا ہے کہ حلق تک، لیکن ویسے بعض لوگ اس کو بہت مبالغہ کرتے ہیں کہ شاید ناک میں پوری ناک تک پانی لے کے جانا ہوتا ہے. تو اس بات کا ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ جو صرف نرم حصہ ہے صرف یہاں تک اس کو پہنچانا ہوگا. بہت بہت شکریہ. مفتی عمران مجید صاحب سے امریکہ سے عفان عباسی صاحب نے سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وطن اصلی کسے کہتے ہیں؟ میں کراچی میں رہتا ہوں اور ابھی پڑھنے کے لیے امریکہ آیا ہوا ہوں، تو قصر نماز کراچی میں پڑھوں گا یا امریکہ میں؟ اور نیز کیا بیوی کا وطن شوہر سے الگ ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی کا وطن اور ہو اور شوہر کا وطن اور ہو؟ دیکھیں، جو انہوں نے پہلا سوال پوچھا کہ وطن اصلی کسے کہتے ہیں، وہ جیسے پچھلے سوال میں نے عرض کیا تھا کہ وطن اصلی وہ ہوتا ہے کہ جس جگہ انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کر لیتا ہے اور اس کا یہ ارادہ بھی نہیں ہوتا کہ اب یہاں سے کسی اور جگہ مستقل رہائش اختیار کرے گا، تو وہ جگہ اس کا وطن اصلی کہلاتی ہے. ان کی اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ پڑھنے گئے ہوئے ہیں اور یہاں پر وہ اصل کراچی کے ہیں، تو خود انہوں نے جیسے بیان کر دیا کہ میں امریکہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہوں، تو اس سے مقصد یہ ہے کہ مستقل رہائش امریکہ میں انہوں نے اختیار نہیں کی. تو ان کا وطن اصلی اب کراچی ہی ہے اور امریکہ ان کا وطن اقامت ہے. جب یہ وہاں پر 15 دن رہ چکے ہیں 15 دن کی نیت کے ساتھ، اور عموماً امریکہ پڑھنے کے لیے 15 دن سے کم کے لیے نہیں جایا جاتا، تو وہاں پر اب یہ وطن اقامت ہے ان کا، وہاں پر تو یہ پوری نماز ہی پڑھیں گے. اور جب یہ کراچی آئیں گے تو کراچی چاہے ایک لمحے کے لیے بھی آئیں، جتنے وقت کے لیے بھی آئیں، تو یہاں پر بھی یہ مکمل پوری نماز ادا کیا کریں گے. آخری جو انہوں نے پوچھا کہ جو بیوی کا وطن اصلی ہے تو وہ کون سا ہوگا، تو اس میں دیکھیں اگر نکاح کے بعد شوہر بیوی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے اور جہاں پر شوہر کی مستقل رہائش ہے وہاں پر بیوی کو ساتھ رکھا ہے، تو پھر بیوی کا وطن اصلی وہی ہے جو شوہر کا ہے. لیکن اگر شادی کے بعد وہ بیوی اپنے میکے میں ہی مستقل رہائش اختیار کیے ہوئے ہے، تو پھر اس کا وطن اصلی وہی گھر ہوگا جہاں وہ شادی سے پہلے اس کا جو وطن اصلی تھا. بہت شکریہ. جدہ سے معین الدین صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور وہ مقیم تھے، ان کا پہلی رکعت میں وضو ٹوٹ گیا، مقتدیوں میں ایک مسافر تھا، اس مسافر نے ان کی جگہ نماز پوری کروائی اور 4 رکعت پڑھائی ہیں، تو کیا اس صورت میں سب کی نماز درست ہو گئی؟ دیکھیے، یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے یہ استخلاف کہلاتا ہے کہ جب امام کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ جائے اور وہ اپنی جگہ کسی کو اپنا نائب بنا جائے اور وہ مکمل نماز کرے، تو اس میں چونکہ مسافر پر ابتداءً تو ویسے تو اس پر 4 فرض نہیں تھے، وہ 2 فرض اس نے پڑھنے تھے، لیکن جب اس نے امام کی ابتدا میں 4 کی نیت کر لی تو اب اس پر بھی 4 ہی لازم تھے. تو اب اگر اس نے امام کا نائب بن کر 4 پڑھے تو بلکہ اس کو اب پڑھنے بھی 4 ہی تھے، تو لہٰذا ان سب کی نماز ہوگی اور جو مسافر امام بنا ہے اس کی بھی نماز ہوگی. بہت شکریہ. کراچی سے عمار صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ کی 1 یا 1 سے زائد تکبیرات آدمی سے رہ جائیں تو اب نماز میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو نماز جنازہ کی جو تکبیرات ہیں یہ ان کی حیثیت اس طرح کی ہوتی ہے جس طرح نماز کی رکعتیں ہوتی ہیں. تو جب کوئی شخص نماز جنازہ کے لیے پہنچے اور وہاں پر وہ دیکھے کہ نماز جنازہ شروع ہے اور تکبیرات کچھ ہو چکی ہیں، تو عام نماز کا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ بس آپ تکبیر کہیں اور نماز میں شامل ہو جائیں.
لیکن نماز جنازہ کا حکم یہ ہے کہ جب امام اگلی تکبیر کہے گا تب یہ تکبیر کہہ کے اس کے ساتھ شامل ہو. جیسے اگر امام 2 تکبیرات کہہ چکا ہے اور یہ پہنچا اور اب امام ابھی خاموش ہے، تو جب امام تیسری تکبیر کہے تو یہ بھی تکبیر کہے اور نماز جنازہ میں شامل ہو جائے، اور پھر جب امام تکبیرات مکمل کر کے سلام پھیرے تو پھر یہ سلام پھیرنے سے پہلے جو تکبیرات اس کی رہی ہوئی ہیں صرف وہ تکبیرات کہے، اس کے اندر کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تکبیرات کہنے کے بعد یہ سلام پھیر لے. ہاں البتہ اگر یہ آیا اور اس نے امام خاموش تھا اور اس نے تکبیر کہہ دی، جیسے ابھی میں نے اصل حکم تو یہ ذکر کیا کہ تکبیر امام کہے پھر یہ کہہ کے شامل، لیکن اگر اس نے اس سے پہلے ہی کہہ دی تو پھر اس کی یہ تکبیر کاؤنٹ نہیں ہوگی. اگرچہ یہ اس کو نماز میں تو لے جائے گی لیکن یہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. اب یہ جو امام جب اس کے بعد جو تکبیر کہے گا وہ اس کی پہلی ہوگی، اور پھر جو رہی ہوئی ہوں گی وہ اس کو ساری کی ساری دوبارہ نہ سلام سے پہلے امام کے سلام کے بعد اس کو یہ کہنی پڑیں گی. ہاں اس میں پڑھنا کچھ ضروری نہیں بلکہ پڑھے گا کچھ بھی نہیں. بہت بہت شکریہ. کراچی سے فہد عظیم صاحب نے سوال کیا ہے مفتی شہباز صاحب سے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کمپنی سے انشورنس کارڈ ملا ہوا ہے نان اسلامک جوبلی انشورنس کی طرف سے، تو کیا اس کا بینیفٹ لینا جائز ہے، اور اگر اس سے میں نے کوئی فائدہ لے لیا ہو، اس کو استعمال کیا ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ وہ نان اسلامک ہے، یعنی عام انشورنس ہے، تو اس کے اوپر جتنے منافع یا جو بھی بینیفٹ مل رہے ہیں وہ لینا جائز نہیں ہے. اگر اب تک یہ لے چکے ہیں تو اتنی بقدر یہ صدقہ کرنا چاہیے ان کو کہ وہ صدقہ کر دیے جائے. بہت بہت شکریہ. طلحہ خان صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا عورت کے لیے گھر سے نکلتے وقت ہاتھ میں دستانے پہننا ضروری ہے؟ دیکھیں اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ وہ کہاں تک نکل رہی ہے. مثلا کہ اصل تو ضروری تو نہیں ہے، فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن عورت کو چاہیے کہ اپنے جسم کو حتی الامکان وہ چھپا کے رکھیں. تو ہاتھ بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ جس کو حتی الامکان چھپا کے رکھنی چاہیے. لیکن اگر کیونکہ اس کی عام ضرورت پڑتی ہے آدمی کو چلتے پھرتے یا کہیں بس میں ہے تو اوپر چڑھتے وقت یہ کھل جاتے ہیں ہاتھ، تو اگر اس میں دستانے پہن لیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس میں دستانے نہ بھی پہنے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لازمی فرض واجب نہیں ہے، بس چہرہ ڈھانپا ہوا ہے وہی کافی ہوگا. بہت بہت شکریہ. مفتی عمران مجید صاحب سے سوال کیا ہے کراچی سے بلال صاحب نے. یہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کے بعد اتحیات سے دوبارہ شروع کیا جائے گا یا درود شریف سے آگے پڑھ لیا جائے گا؟ سجدہ سہو کے بعد جب یہ سلام پھیر کے سجدے کر لیں گے تو اب دوبارہ اتحیات سے شروع کیا جائے گا اور پھر آخر تک پڑھ کے سلام پھیرا جائے گا. بہت بہت شکریہ. ہماری آج کے نشست کا یہ آخری سوال ہے. کراچی سے عارف صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا فجر اور عشاء کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں جو عشاء کی نماز کے بعد کی بات ہے تو عشاء کی نماز کے بعد فجر تک کوئی بیچ میں مکروہ وقت نہیں آتا، تو اس وقت میں تو سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ آیت اسی وقت تلاوت کی ہے یا پہلے کسی وقت تلاوت کی تھی اور اب سجدہ کر رہے ہیں. اور جو فجر کے بعد ہے طلوع آفتاب تک کے وقت کا جو دورانیہ ہے تو اس میں بھی کوئی بھی جو آیت سجدہ ہے جو پہلے تلاوت کی ہے یا اسی وقت کی ہے ان کا سجدہ کیا جا سکتا ہے. البتہ جو طلوع آفتاب سے لے کر جو 12 سے 15 منٹ مختلف علاقوں میں مختلف وقت ہوتا ہے جو مکروہ وقت ہوتا ہے، اس کے دوران اگر اسی وقت آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو اس کا سجدہ تو کیا جا سکتا ہے. البتہ جو اس سے پہلے کسی وقت کی ہے تلاوت اور اس وقت وہ سجدہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہیں ہمارا اس آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات اس پروگرام سے بھرپور انداز سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ہماری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں شیئر کریں، لوگوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ اس پروگرام کو سنیں، اور اپنے مسائل جو ان کو پیش آتے ہوں وہ ہمارے اس لائیو پروگرام کے کمنٹس میں درج کریں. اس کا جواب انشاءاللہ العزیز دیا جائے گا. کل تک کے لیے انشاءاللہ ہم 9 بجے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.